بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے حصہ میں کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے جناب حافظ فیضان۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہمارے صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں الست بربکم کا ذکر کیا، اس آیت پہ آپ نے گفتگو کی تھی، اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے چند ضروری باتیں پہلے میں بیان کر دوں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے عہد لیا جب ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ٹھیک۔ اب اس عہد کی کیا صورت تھی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہاں جو اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوم قریش ہے اس کو در حقیقت اس میں واعظ فرمایا ہے، نصیحت فرمائی ہے، انہیں خطاب کیا ہے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، یعنی یہ تمہارے ابو البشر ہیں، یا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، بتایا سب کچھ۔ اور اس واقعہ میں جو آدم و حوا کا واقعہ ہے اور پھر ابلیس کا کردار ہے، اس میں بھی بہت سے اسباق موجود ہیں۔ یعنی سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں جو انسانی تہذیب وجود میں آتی ہے تو اس میں حیا ہے، اس میں شرم ہے، اس میں لباس ہے۔ یہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور اور سمجھ انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان اپنے وجود کو چھپانا چاہتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ پیغمبران خدا ہیں کہ جن کو قریش جانتے تھے۔ صحیح۔ یہ بھی دین حق پر ایک دلیل بن گئی کہ خدا ہے اور خدا نے یہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عہد فطرت ہے اس کو بیان کیا ہے، یعنی قریش کو یہ بتایا، اور قریش کے واسطہ سے پھر ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کا مشاہدہ ہوتا ہے، جو تاریخ ہے، وہ بھی ایک پورا سبق انسان کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے پاس ایک بطور دلیل کے، بطور ثبوت کے ہوتی ہے۔ یہ بیان ہو گیا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو عہد فطرت ہے اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہ مختلف ذرائع ہیں نا خدا تک پہنچنے کے، خدا کی معرفت کے، یا خدا کے دین کو قبول کرنے کے، ایمان لانے کے، یہ مختلف ذرائع۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم تجربہ کرتے ہیں، یہ تاریخ سارا ایک تجربہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ نے پھر انسان کو جو عہد فطرت ہے، یعنی انسان میں خیر و شر کا شعور رکھا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک وحی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اب یہ سارے جو ذرائع اور وسائل ہیں، یہ در حقیقت انسان کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے اختیار اور ارادے کے ساتھ، یعنی کل قیامت کے دن انسان کوئی عذر نہ یہ پیش کر سکے کہ میرے پاس یہ نہیں تھا یا وہ نہیں تھا۔ اللہ نے انبار لگا دیے ہیں ذرائع کے، وسائل کے، کہ انسان اگر حق کو پانا چاہے، ہدایت کو حاصل کرنا چاہے، تو کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہے انسان کے لیے، ہر چیز مہیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد فطرت کو بیان کیا ہے، اور یہ دیکھیے الفاظ کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے خود ان کے اوپر ان کو گواہ ٹھہرایا ہے۔ یہ نہیں کہا میں ان پر گواہ ہوں، بلکہ یہ نہ یہ مجھ پر گواہ فرمائے، ان کو خود ان پر اللہ نے گواہ بنا دیا۔ وہ جو قرآن کہتے ہیں نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، خود اپنی بصیرت کرتا ہے، دیکھتا ہے، خود اس کے وجود میں دلائل موجود ہے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے ایک اور مقام پر کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ خود تمہارے اندر آیات اور دلائل موجود ہیں۔ یہ جو 5 فٹ کا انسان ہے، ذرا اسی کا ہی مشاہدہ اور اسی پر ہزاروں دلائل اس کے اندر کیا کچھ ہے انسان۔ اور کسی نے یہ کہا کہ انسان کے وجود کو دیکھ کر ہی دنیا میں ساری مشینیں وجود میں آئی ہیں، کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہے انسان کے اندر جو بنا ہوا
اسی کو دیکھ کر ہی گاڑی بنی ہے، اسی کو دیکھ کر جہاز بنا ہے، اسی کو دیکھ کر سارا کچھ وجود میں آیا۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ یہی فرماتا ہے کہ وَأَشْهَدُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود ان کو ہم نے ان پر گواہ بنا دیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اب آگے جا کر جو بات بیان کی گئی ہے نا جی، وہ کیا ہے، ان تقولوا یوم القیامت، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن، ان کننا عن ھذا غافلین، کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہیں تھی۔ یہ اللہ نے سارا اہتمام و انتظام و انصرام کر دیا۔ اب آگے دیکھیے، فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، فرمایا یا تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اب وہ یہ کہیں گے تو کیا تم ہم کو ہلاک، کیا تو ہمیں، یا اللہ تو ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا، باطل کرنے والے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہم نے جو کیا ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، تو لہٰذا ہم نے وہ کر دیا، تو اب ان کی وجہ سے تو ہمیں سزا دے گا۔ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو۔ اب دیکھیے اللہ نے تو حجت ہی تمام کر دی نا، سارے عذر ہی ختم کر دی کہ آپ اپنے بڑوں پر یا کسی پر، اپنے رہنماؤں پر، راہبروں پر، یا اپنے علماء پر، مذہبی طبقے پر تم کو الزام لگاؤ، تو اللہ کہتا ہے تم خود، کیونکہ اب سفیشینٹ معاملہ ہے سارا، تمہارے اندر خود اس کی گواہی اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو یہاں اس بات کو بیان کیا۔ پھر آخری آیت میں بیان کر دوں تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَسِّرُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کریں۔ اب یہ جو تفصیل آیات ہے آپ خود اندازہ کر لیجیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے وحی کے ذریعے انسان کی رہنمائی کا انتظام کیا، اللہ نے تجربہ یہ ہے، اور پھر مخبر صادق، سچی خبر دینے والا، وہ بھی ایک ذریعہ علم ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کتنی خبروں کو اس طرح ہی مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تو یہ مخبر علم بھی ہے کہ جس کا کردار، اخلاق، ماضی اس بات کی گواہی ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ سارے دلائل اللہ نے اس کائنات میں پھیلا دیے ہیں، خود انسان کے وجود میں رکھ دیے ہیں۔ تو اب پھر بھی انسان اگر نہ مانے تو پھر اس کا تو جواب پھر انسان سے ہوگا۔ بالکل بڑی حیران کن بات ہے کہ ان سارے دلائل کے باوجود انسان اگر خدا کی ذات سے انکار کرے تو۔ اچھا مان صاحب یہ بتائیے گا کہ الستو بربکم والا جو معاملہ ہے یہ سارا، یہ حقیقی طور پہ ہوا تھا یا یہ کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تمثیلی بات ہے کہ اللہ رب العزت ایک تمثیلی طور پہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، یا حقیقی طور پہ یہ ہوا تھا؟ دیکھیے یہ جو از لفظ ہے نا یہاں پر، وَإِذْ أَخَذَ، کہ یاد کرو کہ جب تیرے رب نے لیا، وعدہ لیا بنی آدم سے، یعنی بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، تو از کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ از اصل میں امر واقع کو بیان کرتا ہے، کہ جو کوئی واقعہ ہوتا ہے یقینی اور حقیقی طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ امر واقعہ سے انسان کئی دفعہ غفلت کر جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بھول جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو پھر یاد کروانے کے لیے از کے ساتھ بات کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ امر واقعہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ یہ امر واقعہ ہے۔ اور یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے یا ہمیں احادیث مبارکہ سے کہیں ملتا ہے کہ یہ ہوا کب تھا؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مکالمہ قرآن کریم کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ یہ آدم ہیں ان کو سجدہ کرے، ٹھیک، اب یہ ایک مکالمہ ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا، یعنی اس کے بعد یہ ہوا، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا؟ کب ہوا؟ انسان کی اپنی شکل و صورت کیا تھی؟ وہ ذرات کی صورت میں تھا؟ وہ کیا مطلب یہ کب دیکھیے ہوا؟ خود قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا نا کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو پھر گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، یہاں پر خود اسی بات کا جواب مل جاتا ہے کہ بنی آدم یعنی یہ جو سلسلہ ہے آدمیت ہے، یہ جب شروع ہوا تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، تو اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ شعور اور یہ آگہی اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔ آگے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں،
تو وہ ان سے نکل بھاگا، فیضاً سالخ منہا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہ اجتماعیت کو بھی انفرادیت کے انداز میں، یعنی صیغہ ایسا اسم موصولہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایسا استعمال کرتا ہے کہ جس میں ایک پوری قوم موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ ہمارے مفسرین کرام نے وہ بلعام بن باعورہ جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن جو بنی اسرائیل تھے ان کا تو ہر فرد ہی بلعام بن باعورہ تھا، یعنی وہ اس حد تک تجاوز کر چکے تھے اللہ کے احکام سے اور نافرمانی۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کی تبلیغ اور دعوت اور تربیت، وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی ان کو ماحول ملتا بت پرستی کا یا نعوذ باللہ زنا کا، شراب کا، نافرمانی کا، بے راہ روی کا، وہ فوراً اسی کی طرف لپک پڑتے تھے۔ تو لہٰذا وہاں تو ہر شخص ہی در حقیقت ایسا ہی تھا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آج اس آیت کو پڑھ کے بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا کیفیت تھی میری، کہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے اس کو آیات دی، یعنی اس کو اللہ نے علم دیا، سب کچھ دیا۔ تو آج ہماری صورت بھی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم قرآن بھی سن رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری شخصیت اس سانچے میں نہیں ڈھلتی، اس میں نہیں آتی۔ ادھر علم بھی ہے، وحی بھی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے، مذہب بھی ہے، مانتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ فیضاً سالخ منہا، کہ پھر اس میں سے نکل کر جو ہم بھاگ جاتے ہیں آیات سے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر شیطان جو ہے وہ پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ گمراہوں میں سے پھر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک شخص کا، یعنی یہاں پر جو بات کی ہے جیسے مفسرین نے ذکر کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یا امت محمدیہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، علم عطا کیا، سب کچھ ہے، اچھا پھر یہ ہے کہ ہم اس کا دم بھی بھرتے ہیں، پورا معاشرہ دم بھرتا ہے، اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، عاشقان رسول کی کثرت ہے، آپ دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کردار اور اخلاق، کہ آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملتی، آپ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے، آپ سے کوئی قرض لیتا ہے تو وہ قرض واپس نہیں کرتا۔ آپ یہ چیزیں دیکھیے، یعنی دوسری طرف اسلام ہی اسلام کی باتیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، خدا رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، واعظ و نصیحت، اتنی جماعتیں، اتنے گروہ، اتنے مسلک، اتنے فرقے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا اتنا اثر ہے کہ اسی کی تقلید کی جا رہی ہے اور وہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ تو پورا ماحول بنایا گیا نا ہمارے یہاں، خاص اسلام کی ایک ڈیفینیشن یا یہ جو جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کو سیکنڈری جو حیثیت ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوئی جب ہم نے باقاعدہ طور پہ پورا مقصد سامنے رکھ کے ان چیزوں کو سیکنڈری کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کئی سال پہلے یہ معاملہ نہیں تھا، اب ہم نے ان ساری چیزوں کو مذہب بنا لیا ہے جو اصل میں مذہب نہیں تھیں، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو اصل میں مذہب تھیں۔ تو یہ تو پھر ایک عام شخص پہ تو اس کا وبال نہیں ہونا چاہیے، اس کا الزام نہیں ہونا چاہیے، یہ تو شعوری طور پہ یہ کیا گیا اور نصاب اور ہر چیز اس کے لیے تیار کی گئی۔ قرآن مجید نے جو ابھی ہم نے پڑھا، آپ دیکھیے کہ ایک فرد کی بات قرآن کہتا ہے، بات کرتا ہے، ایک فرد کی بات کرتا ہے۔ ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقت تک، حق تک پہنچنے کے لیے سارے راستے اس کے لیے پیدا کیے ہیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جہاں شعور دیا، عقل کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، یہی عقل ہے نا کہ جس سے آپ اپنے مفادات کا فیصلہ کرتے ہیں، اپنے نقصان کو دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ عقل آپ کو دین اور دنیا کے بارے میں اور دین کے بارے میں آپ کی رہنمائی نہیں کرتی؟ قرآن پاک نے جگہ جگہ قرآن مجید پڑھیے، نماز سے زیادہ اللہ نے عقل کی بات قرآن میں کی ہے۔ شعور، عقل کی، تدبر، تفکر، غور و فکر، یعنی عقل کا استعمال، نماز سے زیادہ اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ اچھا پھر اللہ نے وہی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، ہر شخص تک وہی پہنچی ہے، کلام اللہ کا پہنچا ہے، مکلف ہے ہر شخص، یعنی کسی نہ کسی درجے اور سطح پر انسان کے پاس حق تک پہنچنے کے لیے راستہ موجود ہے۔ اب اس کے باوجود وہ اپنے تعصبات میں رہے اور اپنے علاقے کے رسوم و رواج میں اگر وہ مست رہے اور گم رہے،
اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے تو پھر یہ انسان کی اپنی غلطی ہے۔ اللہ نے تو انسان کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نفس کو دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں نفس کا لفظ استعمال کیا۔ نفس کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے بیان ہی یہ کیا ہے کہ نفس وہ شعور ہے جس سے آپ تمیز کرتے ہیں، وہ آگہی ہے۔ یعنی یہ میرے سامنے جو چیز موجود ہے کہ یہ گلاس ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ موبائل ہے، یہ چیزیں میرے سامنے پڑی، اب میں متمیز کر رہا ہوں نا۔ یہی شعور ہے جو اللہ نے انسان کو خیر اور شر کے بارے میں، یہی چیز دین اور دین کے مقابل کفر اور اسلام کے بارے میں اور دین حق کے بارے میں اللہ نے انسان کو دیا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ انسان کوشش کرے نا، جس طرح باقی دنیا کے کاموں میں کوشش کرتا ہے، اس معاملے میں کوشش کرے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا صاحب، ہم نے پچھلے جو کل کا پروگرام تھا اس میں ناظرین کی طرف سے ایک سوال آیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک شخص جو نیشنلٹی لینے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ میں قانونی کارروائی اور کاغذات پورے کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو میں بتاتا نہیں ہوں لیکن میں کاغذات پورے کر دیتا ہوں اور اس ریاست کو مطمئن کر دیتا ہوں کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ ہم اس پہ بات کر رہے تھے اور بڑی حیران کن ہمارے سامنے صورت آئی تھی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف میل نہیں بلکہ فیمیل یعنی خواتین جو ہم بیویاں ہیں وہ بھی اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے نیشنلٹی لینے کے لیے تم جاؤ وہاں پہ کسی سے شادی کرو اور چاہے کاغذات کے اندر مجھے طلاق دے دو، لیکن اتنے سالوں بعد پھر جب تم وہاں پہ نیشنل بن جاؤ گے اور اس کے بعد پھر میں وہاں پہ آ جاؤں گی۔ یعنی ایک پورا پلان تیار کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ کہیں کی نیشنلٹی لینی ہے یا کہیں مالی فوائد حاصل کرنے ہیں یا کہیں پہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ جو ذہن ہے، یہ ذہن سازی ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ سارا میمز کی صورت میں، فنی ویڈیوز کی صورت میں یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کی جو خواہشات نفس ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سمیٹ لوں، اور وہ کسی ملک میں بسنا چاہتا ہے جہاں پر دنیاوی لحاظ سے نظام اچھا ہے، ماحول اچھا ہے، لیکن وہ اپنے مذہب پر، اپنے اخلاق پر، اپنے اقدار پر وہ کمپرومائز کر جاتا ہے، تو ایسا انسان آنے والے وقت میں بھی پچھتاتا ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی بھی ملک میں جہاں پر جا کر رہتا ہے تو اس کے بھی نتائج پھر اس کے سامنے آتے ہیں۔ انسان اپنے اقدار پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کے احکام پر اگر وہ مانتا ہے، وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، وہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، تو پھر وہ کسی صورت میں یہ قدم نہ اٹھائے۔ یہ ایک لحاظ سے خدا کے قانون سے، خدا کے حکم سے غداری کے مترادف ہے۔ یہ قدم کوئی مسلمان کم از کم نہیں اٹھا سکتا۔ اور آپ اگر اس مسئلے کو لے کر آپ کسی جگہ پر بھی چلے جائیں گے، کوئی عالم، کوئی فقیہ بھی آپ کو ہرگز یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ من صاحب، دوسرا سوال ہے، پوچھتے ہیں جی میت دفن ہونے کے بعد جو مردہ ہے وہ آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے قبر کے اندر، تو وہ 40 قدم تک اپنے جو اس کے شرکاء ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جنازے میں آئے ہوتے ہیں، اس کے جنازے میں جو شریک ہوتے ہیں، ان کی قدموں کی آواز سنتا رہتا ہے۔ اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ اس روایت کو بہت کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس روایت کی جو سند ہے وہ مضبوط سند نہیں ہے، اور یہ کسی بڑی کتاب میں بھی نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے صحیح البخاری ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی روایت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحیح جی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں جو نوجوان ہے وہ اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھ سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یونیورسٹی کا ماحول ہے، ڈفرینٹ کے فنکشنز میں انسان ملوث ہے اور جاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، تو وہ ان تمام صورتحال میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ایمان کو شدید خطرات لاحق ہیں، تو اس میں اسلام کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں اور اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھیں؟ 2-3 کام نوجوان کو کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، اس کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ گمراہ نہیں ہوتا، بھٹکتا نہیں ہے۔ قرآن کتاب ایسی ہے کہ انسان کے دل میں اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے،
تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ موعظت ہے۔ انسان جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جس طریقے سے قرآن انسان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور پھر اس دنیا کے حوالے سے، پھر آخرت کے حوالے سے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے اللہ کی ہیبت انسان کے دل پر طاری ہوتی ہے۔ تو قرآن سے سچا تعلق اگر نوجوان قائم کر لے تو جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے ایمان کو پھر خطرہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی صحبت کو اگر وہ سنوار لیں تو صحبت کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جی آپ کی کمپنی کیسی ہے، جہاں آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا اخلاق بگڑ رہا ہے، آپ کا کردار بگڑ رہا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی مجلس میں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اپنے آپ کو فسق و فجور کی طرف ایسے لگائے رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اس کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، وہ معمولی سا سمجھتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچ کر آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو صالح ہیں، نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب آپ یہ ذوق اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اور اس میں ایک اسی سے میں جی پلیز اسی سے میں جوڑنا چاہوں گا کہ انسان جو، میں نوجوان کو ہی لے لیتا ہوں، مایوس ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی انسان، ہم کسی بھی انسان کی بات کرتے ہیں، وہ ایک کام کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کے مطابق نتائج نہیں ملتے، تو اس میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہم کون سا رویہ اختیار کریں یا کون سا رستہ اختیار کریں تک جس سے ہم مایوسی سے بچ سکیں؟ اسلام آپ کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ عمل کریں، بس یہ آپ کے سپرد ہے، نتیجہ جو ہے وہ خدا کے سپرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا بدلہ یا اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کوشش آپ کا کام ہے۔ دیکھیے آپ کوشش کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، کئی دفعہ انسان کو اس کے مطابق نتیجہ، جو انسان کی توقعات ہوتی ہیں اس کے مطابق انسان کو نتیجہ نہیں ملتا، لیکن آپ یہ یقین رکھ لیجئے کہ آپ نے جو ٹارگٹ اپنا رکھا وہ بے شک ایگزیکٹ اس طریقے سے آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن بہت کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی محنت کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے وہ بہت ہی شارٹ ٹائم کی چیز ہوتی ہے، بالکل، لیکن قدرت اس کے لیے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز رکھتی ہے کہ جو اس کے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک باپ ہے، بچہ ایک خاص کھلونے کے لیے، خاص چیز کے لیے ضد کرتا ہے، لیکن باپ نے اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز سوچ کے رکھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنی کمائیگی کا احساس بھی رکھے اور یہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین بھی رکھے، لیکن محنت کو کبھی ترک نہ کرے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انسان کو کسی نہ کسی وقت میں، کسی نہ کسی صورت میں ضرور عطا فرماتا ہے۔ صحیح ہے مولانا صاحب، جہاں بات ہو رہی ہے کہ نوجوان خود کو کیسے مایوسی سے بچائیں اور اللہ کی ذات پہ کیسے پختہ یقین اور عزم ان کا قائم ہو، اب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا ہے اور نوجوان وہاں مختلف طرح کی زندگیاں دیکھتے ہیں، رنگا رنگی دیکھتے ہیں، تو مایوسی تو ان کے اندر وہاں سے ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب دین کی صورتحال وہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو دین کا ایک پورا امیج دکھایا جاتا ہے، تو مزید وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ مذہبی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دین کی خدمت کر رہا ہے یا بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اور نوجوانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے یا اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ پہلی بات، نوجوانوں کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ادھر ادھر ماحول، حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، نوجوان بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں اس وقت 62% اس سے زیادہ نوجوان ہیں، تو نوجوان بجائے اس کے کہ رد عمل میں پڑیں، ریٹیلیشن میں پڑیں، کہ جیسے ہم لوگوں سے، نوجوانوں سے سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کیا ملا یا فلاں کی طرف سے ہمیں کیا ملا، اس ملک ملک نے نے ہمیں کیا دیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بڑوں سے شکوہ ہے تو پھر آپ بڑوں کی طرح نہ بنیں، یعنی اگر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑوں نے کیا دیا تو اب آپ نے بھی بڑا بننا ہے، تو آپ آنے والی نسل کو کیا دیں گے، آپ اس کی فکر کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات پر اعتماد اور اپنی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یا کوئی بھی ذرائع ہیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ جذباتیت سے ہٹ کر جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
ہمارے ہاں جو نیریٹیو ہے یہ بنایا جاتا ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے تحت پھر لوگوں کے جذبات کو ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور اکثر طور پر میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان جلد ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، بلیک میل ہو جاتے ہیں جذباتی حوالے سے۔ تو نوجوانوں کی ایک تو عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلدی جذباتی ہوتے ہیں، تو اگر اس عمر کو جو نوجوانوں کی ہے اس کو اگر وہ سنبھال لیں ہر حوالے سے، اخلاقی حوالے سے بھی، علمی حوالے سے بھی، اور اپنے وقت کی قدر کر لیں، تو آنے والے وقت میں پاکستان کے جو حالات ہیں، ماحول ہیں، یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو جو سوشل میڈیا ہے سب کچھ اچھا بھی نہیں ہوتا اور سب کچھ برا بھی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پہ میں بہت سے ایسے اسکالرز کو، علماء کو جانتا ہوں کہ جو بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی رہنمائی بھی نوجوانوں کی کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو وقتی مفاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو نہ ملک سے غرض ہے، نہ ان کو دین سے غرض ہے، کسی چیز سے، ان کو اس سے غرض ہے کہ ہم کس طرح پاپولیرٹی حاصل کر سکتے ہیں، فیم حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم دولت مند بن سکتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ باتیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اذان کے وقت ہر کام اور ہر گفتگو رک جانی چاہیے اور اذان کو بہت دھیان سے، سنجیدگی سے سننا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ کیا واقعی ہی اذان کے وقت ہر کام روک دینا چاہیے؟ اور اس سے اذان مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اذان ہو رہی ہے اور کام چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے آپ اذان سن رہے ہیں، آپ جواب دے دیں اس کا، لیکن کام کیوں چھوڑ دیں؟ اذان جب ہو تو اذان کا جواب دینا، پہلی اذان کا جواب دینا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ اذان کے آداب میں سے ایک ادب ہے، یہ بنیادی بات ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی یہ کہ کام چھوڑ دینا، سارا کچھ ختم کر دینا، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اذان جب ہو رہی ہے، پہلی اذان، تو آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں اور اس کے جو کلمات ہیں ان کا آپ جواب دیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اذان اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے نماز کی تیاری کرنی ہے، تو لہٰذا ایک مسلمان کے اندر نماز کے لیے تڑپ اور یہ لگن بھی ہونی چاہیے کہ جب وہ اذان کو سنے تو پھر وہ نماز کی تیاری کرے۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اذان ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، بس وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ جب وقت گزر جائے اور نماز قضا ہونے کے قریب آئے تو پھر اٹھے اور جلدی جلدی کر لے، تو یہ رویہ بھی نامناسب رویہ ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ اذان کو سننے کے بعد کلمات کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ وضو کرے، اپنی نماز کی تیاری کرے اور پھر نماز ادا کرے۔ صحیح جی فیضان۔ میں بے سکونی کے لحاظ سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہر انسان کی زندگی میں بے سکونی ہے، وہ کسی بھی مقام پہ پہنچا ہے، یا کوئی بزنس مین ہے، طالب علم ہے، یا کوئی عام مزدور ہے، اس کی زندگی میں بے سکونی بہت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان اپنی زندگی میں سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کون سے حقائق ہیں، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور ہمیں کون سی چیزوں کو اپنانا چاہیے اپنی زندگی میں کہ وہ انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ جو سکون ہے یہ تو انسان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا، فطری بات ہے کہ انسان بے چین بھی رہتا ہے، مضطرب بھی رہتا ہے، بھاگ دوڑ میں لگا بھی رہتا ہے۔ ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے کہ انسان پرفیکشنسٹ ہے، وہ تکمیل انسان کی کبھی نہیں ہوتی، یہ سفر انسان کا جاری رہتا ہے، اور خدا نے یہ جو دنیا ہے یہ بھی اسی اصول پر ہی بنائی ہے، قائم کی ہے۔ جنت جو ہے وہ مکمل ہے، وہاں پر ہر چیز انسان کو میسر ہوگی، یہاں پر انسان بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ اب بڑے بڑے عمراء کو بھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ اپنے سے بھی بڑے عمراء کو دیکھتے ہیں۔ اب وزرائے اعظم کو بھی دیکھ لیں گے نا تو وہ جو غریب ملک کا وزیر اعظم ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ بڑے ملک کے وزیر اعظم کی شان و شوکت اور اس کی عزت، اس کو اس سے بھی بے سکونی ہوگی۔ اپنے ملک کا جو وزیر اعظم ہے، ذرا غریب ملک کا وزیر اعظم، وہ بڑے ملک کے وزیر اعظم کو یا صدر، بڑے ملک کے صدر کو دیکھے گا تو واضح بات ہے۔ تو یہ ایک تو فطری بات ہے انسان کے اندر۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ایک تو گناہ کی صورت یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا، حکم دیا، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، جو اخلاقیات ہوتی ہے نا کہ جیسے انسان شر پسندی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ وہ اخلاقی خرابیاں جو انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو کوشش پھر انسان یہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقیات کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ جوڑے رکھے، اس سے بھی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ انسان جو اپنی زندگی سے، ایک میں نے پہلے بھی جو مایوسی کی بات کی ہے، وہ اپنی زندگی کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اب میرے واپسی کا سفر نہیں ہے میری زندگی میں نا، یا آپ کہہ لیں برائی سے نیکی کا سفر وہ کرنا چاہتا ہے، پر اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس کے سامنے اندھیرا ہے، اس کے ماں باپ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کے دوست اس کا ساتھ نہیں دیتے، اور مختلف طرح کے حالات اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو انسان اس وقت جو ایک مقام تک پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں سے اسے واپسی کا سفر نظر نہیں آتا، تو وہ جو نیکی سے برائی سے نیکی کا سفر ہے، وہ پہلے جو چند جو کام ہیں وہ کیا کرے کہ وہ آگے آنے والی اس کی زندگی بہتر ہو جائے؟ اچھا، پہلے آپ نے جو وقفے پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا نا، اس کا ایک جز رہ گیا، وہ میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ بے سکونی ہے تو سکون کیسے حاصل کریں۔ اب دیکھیے، قرآن مجید نے بہت سے راستے اور طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اب خود قرآن نے بیان کیا تہجد کی نماز کا، نماز تہجد ہے، اب وہ خلوت میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، اپنے اوپر فوکس کرنا، توجہ کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اعتکاف ہے، اعتکاف میں بھی تنہائی انسان کو ملتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے، یعنی زہد ہے یہ۔ اب یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو کچھ اعمال اسلام نے جو ہمیں بتائے ہیں کہ جو تنہائی کے ہیں، جو خلوت کے ہیں، خدا کی یاد میں بیٹھنے کے ہیں، اپنے اوپر توجہ کرنے کے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں کہ جس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ جہاں تک آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو نوجوان ہوتا ہے نا، وہ ایسی عمر میں ہوتا ہے کہ ابھی جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو بہت دور محسوس ہوتا ہے، اور جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ ابھی ابہام میں ہوتا ہے، یعنی وہ ابھی آپ کہہ لیجیے تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک لمبی سٹرگل ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پر میری عمر میں جب انسان پہنچتا ہے، وہ کچھ حاصل کر لیا، کچھ مل گیا، کچھ نہ ملا، تو وہاں پر سکون انسان کو مل جاتا ہے۔ لیکن جب جو آپ کی عمر ہے، جیسے اب یہ ایک سٹرگلنگ ایج ہے، آپ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو آپ کو وقت لگے گا کسی نتیجے تک پہنچنے کا۔ تو لہٰذا جب ہم ایک بڑے کینوس پہ دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے گول اپنے بنا لیں نا، اس سے آپ کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اس پہ اگر نظر ڈالیں کہ آپ چھوٹے تھے تو آپ نے پہلی جماعت پاس کی تھی، پھر دوسری میں بیٹھے تھے، پھر تیسری میں بیٹھے تھے، آج آپ یونیورسٹی پہ پہنچ گئے نا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی کو کبھی آپ بڑے میدان کی صورت میں قبول نہ کریں، نہ دیکھیں، بلکہ چھوٹے چھوٹی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے کام، یہ اپنی زندگی میں آپ اس کو لے کر آئیں۔ تو ہم اصل میں دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو بہت بڑا کینوس، یہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، بہت بڑا میدان، اور دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا بکھیر لیتے ہیں، منتشر کر لیتے ہیں۔ یعنی میں اپنی نوجوانی سے بھی یہ بات اخذ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہماری ہوتی ہے۔ یعنی آپ ایک میدان اپنے لیے چن لیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مثال کے میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ یہ بھی میں کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ 4 5 7 8 10 کام کر لیں گے، کوئی کام بھی پورا نہیں ہوگا، اور پھر آخر میں کیا ہوگی؟ فرسٹریشن ہوگی، وہی بات ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں، مایوسی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو لہٰذا دو کام کریں۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ اپنے رکھیں، اس کو اچیو کر لیے، پھر اس کو کر لیں، پھر وہ کچھ سال والا ہو، 6 مہینے والا ہو، اور 2 سال والا ہو، 1.5 سال والا ہو، اس طرح کر کے آپ آگے چلیں۔ ایک دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو نا بکھیریں مت، منتشر مت کریں۔ ایک گول اپنی زندگی میں، مثلاً آپ ایک شعبہ چن لیں، آپ قانون کو لے لیں، آپ فقہ کو لے لیں، آپ حدیث کو لے لیں، آپ قرآن کو لے لیں، آپ میڈیکل میں چلے جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئرنگ کو، ایک چیز کو لے لیں اور پھر دن رات اس میں اپنی مہارت لگائیں۔ آپ دیکھیں گے 2 4 6 سال کے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد آپ اس میں ایک ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ کو بہت اطمینان دے گی، آپ کے روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں بھئی مہارت کس کے پاس ہے۔ تو یہ چیزیں زندگی میں جب آپ حاصل کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے پھر مایوسی، یہ چیزیں خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں۔
صحیح. ہمارے صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا خدا نے جب انسان کو پیدا کیا، ابھی یہ ساری جو گفتگو ہو رہی تھی میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھی، خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور تمام انسانوں کو کیا یکساں مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، یا ہر انسان سے اللہ رب العزت کے مقاصد اور ہیں اس کی تخلیق کے کہ ان انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا، ان کو میں نے اس لیے پیدا کیا، ان سے یہ حاصل کرنا ہے، ان سے یہ کام ہونا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو یکساں پیدا کیا ہے یا مختلف؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اسی سے ہی تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. جی جی. قرآن مجید نے جو تقدیر کا لفظ استعمال کیا نا، وہ اصل میں پیمانے کے لیے استعمال کیا، ایک ساخت کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذالک تقدیر العزیز العلیم، غالب علم والے کا یہ تقدیر ہے، یہ پیمانہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. انسان کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پہلی بات یعنی اگر انسان کے الوہی مقاصد یا اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ خدا نے کیوں پیدا کیا، تو وہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے جن و انس کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بات. اب دنیاوی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف اذواق، ذوق انسان کو دیا، مختلف مزاج دیا، مختلف شوق دیے انسان کو، اور مختلف رجحانات دیے. وہ اس لیے کہ اس کائنات میں تنوع ہے، ورائٹی ہے. اس ڈائیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جو ضرورت ہے اور اس کے جو چیلنجز ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف ذوق، مختلف رجحانات، مختلف مزاج کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہر شخص ایک ہی چیز چاہتا اور ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگتا تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ تو لہٰذا اللہ نے ہر انسان کو اپنا اپنا ایک علیحدہ مزاج، ٹینڈنسی آپ کہہ لیجیے، ایپٹیچیوڈ کہہ لیجیے، ایٹیچیوڈ کہہ لیجیے، وہ اللہ نے ہر انسان کو جدا جدا دے دیا تاکہ اس کائنات میں تنوع بھی رہے اور اس کائنات کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلتا بھی رہے. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث ہم مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے. فرمایا ای المسلمین، کسی نے سوال کیا افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا کہ فقال من سالب المسلمون من لسان و یدی، فرمایا کہ وہ مسلمان افضل ہے، بہترین مسلمان ہے، سب سے اچھا مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.